إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال تعالى في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وأعوذ بالنواجذ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول. کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول. اسلامی بزرگوں،
دینی و ملی بھائیوں، عزیز و رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے جس نے ہمیں 1 سال کے بعد پھر یہ مبارک مہینہ محرم الحرام کا نصیب فرمایا، جس کو حدیث میں اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ حقیقت میں اس مہینے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور یہ مہینہ ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس مہینے سے اسلامی تاریخ کا سال شروع ہوتا ہے۔ اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں بھی شمار ہوتا ہے جن کو قرآن کریم کے اندر حرمت والے مہینے کہا گیا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا اہتمام کیا اور اس پورے مہینے کا اہتمام کیا، اور صحابہ کو بھی تاکید فرمائی۔ کیوں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہود و نصارہ جنگ و جدال قتال نہیں کرتے تھے، وہ بھی ادب و احترام کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو بدرجہ اولا اس بات کی تاکید کی گئی کہ وہ اس اسلامی مہینے کی قدر کریں اور اس میں کسی طریقے کا کوئی فتنہ فساد، جنگ و جدال نہ کریں۔ آج یہ جمعے کا مبارک دن ہے اور محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے۔ کل اس کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ محرم کہتے ہیں۔ عاشورہ عشر سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں 10، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی صحابہ کو تلقین فرمائی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہم روزہ اگر رکھیں عاشورہ کا تو اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں۔ یہ اس روزے کی فضیلت ہو گئی۔ اب بخاری کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے ہجرت فرما کر، وہ تاریخ بھی آئی، یعنی عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ۔ وہاں کے یہودی روزے سے تھے، آپ نے پوچھا کہ یہ تمہارا کیسا روزہ ہے؟ یہودیوں نے بتایا کہ ہم یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ کو
فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات ملی تھی، اس کی شکریہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارے بھائی تھے، ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں، لیکن ہم ایک روزہ اس کے ساتھ ملا کر رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملاؤں گا یا 11ویں تاریخ کا۔ مسلمانوں نے ویسا ہی کیا، اور اس طریقے سے یہ عاشورہ کا روزہ صحابہ اپنی زندگی میں عملی طور پر رکھنے لگے۔ کوئی 9 تاریخ کا روزہ ملا دیتا تھا 10ویں تاریخ کے ساتھ، اور کوئی 11ویں تاریخ کا۔ بہرحال 2 روزے رکھنا ہے مسلمانوں کو، خالف الیہود والنصارى، یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا ہے ہمیں۔ کیوں؟ کہ اگر ہم بھی ایک روزہ رکھتے تو ان کی مشابہت ہو جاتی۔ اس لیے لائق صد احترام ہیں وہ لوگ اور مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ جو آج روزے سے ہیں، یا جو لوگ نیت کر چکے ہیں کہ ہم 10 کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھیں گے، 11ویں تاریخ کا۔ بہرحال اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بات شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 سے، جو ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ مسئلے کو ذرا غور سے سمجھیں، چونکہ ہم محقق ہیں، ہم کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں مانتے اور نہ عمل کرتے الحمدللہ۔ اور مقلد کا اپوزٹ جو ہے الٹا، وہ محقق ہے۔ مقلد کا معنی تقلید کرنے والا، کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینے والا، بغیر ثبوت کے بات مان لینے والا، وہ ہے مقلد۔ اب جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں غیر مقلد۔ ہم غیر مقلد نہیں ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ مقلد کا اپوزٹ الٹا غیر مقلد نہیں ہے، محقق ہے۔ یعنی جو فرقہ بغیر ثبوت اور دلیل کے بات مان لے وہ مقلد، اور جو بغیر ثبوت اور دلیل کے بات نہ مانے وہ محقق ہے۔ چلیے یہ بات ذہن میں رکھیے آپ، کیونکہ محرم کی 10ویں تاریخ کو آپ دیکھتے ہیں کیا غلو ہوتا ہے، کیا فتنہ و فساد ہوتا ہے، کیا شرک و بدعات اور رسومات کے گل کھلائے جاتے ہیں۔ یہ بات نہ آپ سے مخفی ہے اور نہ مجھ سے مخفی ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو 2 پوائنٹس، 2 ایک اہم ایسے نمبرات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی عقل جو ہے وہ صحیح طور پر تسلیم کر لے کہ واقعی قرآن اور حدیث یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم لوگ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ چلیے پہلا پوائنٹس ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ امام حسین کی شہادت یقینی ہے اور عظیم شہادت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، کسی فرقے کو انکار نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بات یہاں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں
مارے گئے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ تو امام حسین کی شہادت ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے یا بعد میں، وہ سب اللہ کے پاس زندہ ہیں، اور باقاعدہ دوسری آیت اس کی تشریح کر رہی ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کو ان کے رب کے پاس سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مسئلے کو سمجھیں۔ اب جب زندہ ہے شہید تو کسی زندے آدمی کا ماتم کیا جا سکتا ہے؟ ایک پوائنٹ ذرا اپنی عقلوں کو سنبھال کر رکھیں، سوچیں، غور کریں۔ لوگ ایک طرف ان کو شہید کہہ رہے ہیں، شہید اعظم، اس میں بھی ہماری لڑائی ہے۔ اعظم کے معنی سب سے بڑا، اللہ اکبر کا معنی سب سے بڑا، شہید اعظم کہنا یہ مبالغہ ہے، اور مبالغہ کہتے ہیں بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ امام حسین شہید کربلا سے بڑی بڑی شہادتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ اگر ہم ان ہستیوں کا نام نہ لے کر کے اور یہ کہیں کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں اب تک ہوا نہیں ہے، تو یہ مبالغہ ہے، اور ہم لوگ محقق ہیں، ہم مبالغہ آرائی سے بچتے ہیں، اور بچنا چاہیے۔ دین کو صحیح طریقے سے سمجھو اور سمجھنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ میں بتاؤں گا کہ وہ ہستیاں کون ہیں جو امام حسین سے پہلے بڑی بڑی شہادتیں پیش کر چکی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ سمجھیں کہ اگر کسی کی شہادت غم اور ماتم کا دن یا مہینہ یا سال ہو سکتا ہے، جیسا کہ نواسے رسول جنت کے پھول شہید کربلا، جن کی عظمت، جن کی عزت ہمارے دلوں میں بے پناہ ہے، لوگ کچھ بھی سمجھیں، لیکن ہم جتنا اپنے دل و جان سے ان کو جانتے اور مانتے ہیں نبی کے فرمان کے مطابق، آپ نے فرمایا تھا اپنی زبان مبارک سے کہ یہ میرے دونوں نواسے جنت کے پھول ہیں، جنہوں نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ امام حسین کی شہادت رضی اللہ عنہ غم اور ماتم کا دن یا مہینہ ہے یا سال ہے، تو اس سے پہلے تاریخ اسلام میں سب سے بڑی شہادت ایک عورت نے دی، جن کا نام مائی سمیہ ہے۔ دنیا جانتی ہے نا، سنا ہوگا، علماء سے پڑھا بھی ہوگا۔ مائی سمیہ کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ان سے بڑی شہادت روئے زمین پر عہد نبوی میں ہوئی نہیں، اور عہد نبوی کا اور خلافت راشدہ کا کوئی دن اور مہینہ اور سال ایسا نہیں گزرا ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں نے شہادت نہیں پائی۔ بتانا یہ ہے کہ اگر امام حسین کی شہادت غم اور ماتم کا دن اور مہینہ ہے
تو سب سے پہلے مائی سمیہ کی شہادت کا دن منایا جاتا، ان کا غم اور ماتم منایا جاتا، لیکن نہیں، اسلام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یکم محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ایسی شہادت، اللہ اکبر، کہ فیروز نے نماز کی حالت میں جب آپ مصلی پر پہنچ گئے اور وہ خنجر چھپا کر آیا تھا اپنے کپڑوں کے اندر، اور آپ نے جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی اور اس نے سمجھ لیا کہ اب جو ہے نماز شروع ہو گئی، تو اس نے پیچھے سے ایسا وار کیا، زخم اتنا گہرا لگا کہ پیٹ کی آنتیں ساری نکل کر باہر۔ 3 دن تک امیر المومنین کو اتنی بڑی تکلیف اور پریشانی رہی، اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تیسرے دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی۔ اس واقعے سے، اس حادثے سے کوئی معمولی شہادت نہیں تھی، لوگوں کے دل دہل گئے تھے، جسم تھرا گئے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی اس شہادت کو غم کا اور ماتم کا دن کیوں نہیں منایا گیا؟ خلیفہ ثالث عثمان غنی ذو النورین، ان کی شہادت عظیم عظما، کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب وہ اس آیت کو پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آج بھی وہ قرآن مصر کے میوزیم میں اور کئی جگہ اس کے نسخے موجود ہیں، اور اس پر باقاعدہ وہ خون لگا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ معمولی شہادت نہیں تھی عثمان غنی کی، بڑی زبردست شہادت تھی، لیکن عثمان غنی کے اس دن کو لوگوں نے ماتم کا دن کیوں نہیں منایا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کے بعد آپ دیکھیے امیر حمزہ سید الشہداء، جنگ احد شوال سن 3 ہجری میں ہوئی، بڑے بڑے کبار صحابہ، زید بن حارثہ، امیر حمزہ اور مبلغ اسلام مصعب بن عمیر، ایسے ایسے شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت کا دن کیوں نہیں منایا گیا؟ امیر حمزہ کی شہادت وہ شہادت ہے کہ تاریخ گواہ ہے، نبی کی زبان سے یہ الفاظ صادر تھے کہ میرے چچا سید الشہداء ہیں، یعنی نہ اس سے پہلے اتنا بڑا شہید ہوا اور نہ قیامت کی صبح تک اتنا بڑا کوئی شہید ہوگا۔ سید الشہداء کا مطلب ہے تمام شہیدوں کے سردار۔ شہادتوں تو بالیقین بہت بہت ہوئی، مائی سمیہ کی شہادت ہوئی، عمار کی شہادت ہوئی، یاسر کی شہادت ہوئی، مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی، زید بن حارثہ کی شہادت ہوئی، امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، عثمان غنی کی شہادت ہوئی، علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی۔ ان کو کوفے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، کوئی معمولی شہادت نہیں تھی۔ لیکن اس بات کو مدعا بنایا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بس وہی ایک شہادت ہے، اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں ہے، اور پھر اس کو غم اور ماتم کا مہینہ یا دن مان کر کے وہ کام کیا جائے،
یہ میری جہالت ہے، نادانی ہے۔ اگر اسلام کے اندر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے جس عورت نے اسلام کے لیے قربانی پیش کی تھی اس مائی سمیہ کی اس شہادت کے دن کو منایا جاتا، ماتم کیا جاتا، رویا پیٹا جاتا۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک آدمی زندہ ہے، بچوں کا باپ زندہ ہے اور بچے ماتم کر رہے ہیں، ہائے ہمارا باپ مر گیا، ہائے ہم کیا کریں گے، ہمارا باپ نہیں رہا۔ یا کسی کا بھائی زندہ ہے اور اس کے بھائی گلی کوچوں میں ماتم کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی شہید ہو چکے اللہ کی راہ میں وہ سب زندہ ہیں۔ اس پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے، مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کہہ رہا ہے دوسری آیت کے اندر کہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کو میرے پاس سے رزق بھی دیا جاتا ہے، اور وہ جنت کے اندر جہاں چاہتے ٹہلتے گھومتے ہیں، اور پھر شام کو جیسے ہم اپنے گھر دن بھر ادھر ادھر رہتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں اور رات کو اپنے گھروں پر آ جاتے ہیں، ایسی جنت کے اندر ان شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔ جنت کے اندر قندیلیں لگی ہوئی ہیں عرش عظیم کے نیچے، ان قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور ان کو باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے۔ اب جو زندہ ہیں تو ان کا ماتم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، یہ دلیل ہے۔ ایک پوائنٹس میں نے وہ بتایا کہ جو زندہ ہیں ان کا ماتم نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر حسین تمہارے عقیدے کے حساب سے زندہ ہے تو پھر ماتم کیسا؟ اور اگر تم یہ مانتے ہو کہ شہادتیں اور بھی ہوئی ہیں اور بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں اور نبی کی زبان سے وہ کلمات صادر ہوئے کہ میرے چچا امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، تو پھر امیر المومنین عمر فاروق کی شہادت کو کیوں نہیں غم کا دن منایا جاتا؟ کیوں نہیں اس دن ماتم منایا جاتا؟ کیوں نہیں مائی سمیہ کی تاریخ کو ماتم منایا جاتا؟ کیوں نہیں عثمان غنی ذوالنورین کی شہادت کو ماتم منایا جاتا؟ لیکن یہ سب مبالغہ آرائی ہے، یہ دھوکہ دینا ہے مسلمانوں کو کہ جو دین ہے اصل، اس دین سے لوگوں کو ہٹانا اور پھر امام حسین کے ساتھ میں یہ گستاخی کرنا جو کوفیوں نے کی کہ ان کا سر قلم کر کے ان کے جسم سے نیزے کے اندر ڈال کر کے ان کو گھمایا گیا، آج اسی کو لے کر کے یہ علم اٹھا رہے ہیں، ہنسے کر رہے ہیں، تعزیہ گھما رہے ہیں۔ تعزیت سے ہے کہ جس کے یہاں کوئی غم ہوتا ہے تو ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے وہ عیادت کو جائے، اس کو تعزیت کے طور پر اچھی باتیں بتائے تاکہ اس کے دل اور دماغ کو سکون۔ کسی کو اگر کوئی پریشانی ہے، کسی کا بیٹا مر گیا ہے، کسی کی جان اور مال کا نقصان ہو گیا ہے، کھیتی باڑی کا، کاروبار کا، کسی بھی طریقے سے وہ کسی مصیبت کی زد میں آ گیا ہے تو آپ اس کی تعزیت کے لیے جائیے، یعنی اس کے یہاں بیٹھ کر کے اچھے انداز سے سمجھائیے، تو تعزیت سے تعزیہ ہے۔ تو اب ہمیں تو غور کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں نمازیں پڑھنا چاہیے تھی، روزے رکھنا چاہیے تھا، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے تھا، اور وہ تصور ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ امام حسین نے جو شہادت پیش کی ہے وہ نئی نسلوں کے لیے ایک مثال اور ایک نذیر ہے، لہذا حق کی خاطر اگر جب بھی جان دینا پڑے تو یہ شہادت حسین اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں شرک کے سامنے یا مشرک کے سامنے یا کسی ظالم کے سامنے اپنا سر خم نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بڑی لمبی تاریخ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، حادثہ کربلا، اور بھی کئی کتابیں میں نے اس میں مطالعہ کی۔ میں انشاءاللہ اگر وقت نے مجھے اجازت دی تو اگلے خطبے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا کہ حادثہ کربلا یہ کیسے پیش آیا، کیا معاملات تھے۔
بہرحال لوگ نہ سمجھتے ہیں اور نہ لوگ سمجھا پاتے ہیں، اور گمراہیت کے راستے جو ہے وہ عام کر رکھے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں جن 2-3 پوائنٹس پر ہم نے بات کی ہے ان کو صحیح معنی میں سمجھ کر عملی جامہ پہنانے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور جو امام حسین شہید کربلا کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں ہے ہم اس کو صرف زبان سے بیان کرتے ہیں، دل سے ہم نہیں بتا سکتے، آپ کو اللہ جانتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام حسین سے نفرت کرتے ہیں، یہ امام حسین کو نہیں مانتے۔ یہ مانتے ہیں، مانتے یہ ہیں کہ ہائے حسین ہائے حسین، ہم نہ ہوئے، اگر تم ہوتے تم بھی مارے جاتے، تم کیا کرتے؟ تم کیا کرتے؟ تم بھی تو مشرک ہو، تم بھی بدعتی ہو، مارے جاتے تم بھی۔ انہوں تو حق کی لڑائی لڑی تھی اور تم جاتے شرک کی اس پہ بنیاد پر۔ تم نے دین کا پھٹا الٹ دیا ہے، سمجھو اہل حدیثوں، ہمارے پاس بھی علم نہیں ہے، ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور ہم بھی ان کے کھچڑے اور امام حسین کی نام کی سبیل جیسے مشرب وغیرہ، کوئی شرب وغیرہ، پلاؤ وغیرہ، جو کچھ بھی یہ چلتا ہے معاملہ، یہ محرم کی 10ویں تاریخ میں، یہ ہمارے لیے سب حرام ہے۔ یہ غیر اللہ کے نام کی نیاز، غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے، اس بات کا دھیان رکھنا۔ آپ محرم کا نہ کھچڑا استعمال کریں گے، نہ پیاؤ کہیں چلے، شربت وغیرہ، پانی وغیرہ اس دن۔ ویسے آپ روز حلیم کھاؤ، کوئی ممانعت نہیں ہے بھائی، حلوہ آپ ڈیلی کھاؤ، لیکن شعبان کی 15ویں تاریخ پہ باؤنڈیشن لگا دی گئی، آپ کوڑے کر کے ڈیلی کھاؤ، ہر مہینے کھاؤ، لیکن رجب کی 22 تاریخ میں آپ، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے، نذر ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، پارہ نمبر سے سورہ معاہدہ کھول کر دیکھو، اللہ نے کہا کہ مردار تمہارے لیے حرام کیا میں نے۔ خون، جانور کٹ گیا اس کا خون آپ نہیں پی سکتے، مردار ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت آپ کے لیے حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز بھی حرام ہے جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی نظر مانی گئی ہو۔ یہ حلیم، یہ کھچڑا، یہ پیاؤ یعنی پانی یا شربت، جو کچھ بھی، یہ ساری چیزیں یہ امام حسین کی نذر اور نیاز کے طور پر کی جاتی ہیں، جو ہمارے لیے بلا شک حرام۔ ہم اس چیز کا اہتمام رکھیں، دھیان رکھیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور انشاءاللہ العزیز اگلے خطبے میں تھوڑا حادثے کربلا پہ کچھ روشنی ڈالوں گا کہ حقیقت کیا تھی اور ہم کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔